اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے۔ جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو، اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے۔ آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے، ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا۔ 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا؟ وہ جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی؟ اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی۔ جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا۔ سکا بازار کی مسجد، رمضان کا مہینہ، بام بلاسٹ ہوتا ہے، 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے، یہاں کے چیف منسٹر سے، آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لٹ پھراتے رہے اور 90 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڈی نہیں پینٹ پہننا پڑے گا تو پینٹ پہن لیے۔ میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا تمہاری زبان پر، تمہاری گفتگو میں، تمہاری تقاریر میں یہ جملہ آئے گا کہ موڈاسا میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مر گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے؟ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے بم بلاسٹ کیا، مگر سب جانتے ہیں کہ بم بلاسٹ کرنے والے وہ حرامی ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی۔ انہوں نے موڈاسا میں بم بلاسٹ کیا کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا، اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور این آئی اے نے کیس کو بند کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں، مگر جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں۔ مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا، اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، جمال کو کس نے مارا تھا۔ اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا۔ جو 7 لوگ شہید ہو گئے ان کے افراد خاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بہن بھائی کو کیوں چاچا کو مارا گیا، کس نے مارا۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ موڈاسا میں ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں۔ انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو، آدیواسی ہو یا ٹرائبل ہو۔ اگر میرا نام اسد الدین اویسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے۔
میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری جان کی قیمت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان، بھارت کا آئین، بھارت کا کانسٹیٹیوشن، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، او بی سی ہو، برہمن ہو، شتریہ ہو، پٹیل ہو، سب برابر ہے، سب کی جان کی ایک قیمت ہے۔ مگر تم نے، میں موڈاسا کی جنتا سے شکایت کر رہا ہوں، آپ نے اس سنویدھان کے پیغام کو بھلا دیا۔ کیسے بلایا آپ نے ڈر ڈر کر، کبھی ان کے جھوٹے باتوں میں آ کر کبھی کانگریس کو ووٹ دیا تو کبھی کسی کو ووٹ دیا، یا پھر مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اب 28 تاریخ کے دن اپنے کے ووٹ کا استعمال کرو اور بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے جمال کو قتل کیا، جمال کو شہید کیا، کہ ہماری جان کی قیمت ہے، ہماری جان کی عظمت ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ 28 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے صبح کے اولین ساعتوں میں، اور پولنگ بوتھ کو جا کر اپنا ایک ایک ووٹ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے حق میں استعمال کریے۔ یہ کانگریس پارٹی یہ ذمہ دار ہے، اگر آج بھارت کا مسلمان کمزور ہے، اگر آج بھارت کے مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، اگر آج بھارت کے مسلمان دلت آدیواسی پریشان ہے، تو یقیناً اس میں بہت بڑا رول کانگریس پارٹی کا رہا۔ میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے۔ آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، موڈاسا کی عوام کو، میں خاص طور سے نوجوانوں کو، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA، NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں ایک تاریخی احتجاج کیا۔ آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے CAA، NPR، NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ مگر موڈاسا کی عوام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے، مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا؟ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا، اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے، مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر BJP کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بناؤ، ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے، بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ بھارت کے ہم شہری ہیں، ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، ہم کو بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے، اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے، جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں، یہ اتنا عجیب ہے، اتنا بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا، جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا،
جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے۔ گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے؟ مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو بی جے پی دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،